اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں اپنایا، اس کے بادشاہی کے اندر کسی کی شرکت نہیں ہے، اور ہر شے کو اس نے کریٹ کیا اور اس کی تقدیر مقرر کی۔ تفصیل چل رہی تھی اس حصے کی، فقدرہ تقدیرا، اس کی تقدیر مقرر کی۔ اصل میں تو میں تفصیلات رکھ چکا ساری، یہ آج کا درس اور ہے۔ اس میں کہا تھا کہ کچھ ان چیزوں کو بھی میں لے لیتا ہوں جسے زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کے اندر چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں معلوم ہو، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تقدیر ساری معلق ہی ہوتی ہے، انسان کے اعمال پر اس کا انحصار ہوتا ہے، اس میں فکس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسے ہی جیسے لوح محفوظ کہہ لیں آپ، جس چیز کو بھی لوح محفوظ کہتے ہیں، اللہ کے پاس سے یہ ساری اسکیم ایسے ہی طے شدہ لکھی ہوئی یا مقرر کی ہوئی ہوتی ہے۔ لکھی ہوئی کا مطلب کوئی اسے ایسا نہ سمجھے کہ کسی کاغذ پر قلم سے، تو اسی شکل میں وہ مقرر ہوتی ہے، وہ اللہ کا ایسٹیمیٹ ہوتا ہے۔ اس میں سے انسان اپنے لیے اس بنے ہوئے ایسٹیمیٹ میں سے چنتا چلا جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا کہ تقدیر تو پہلے سے ہے، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ انسان اپنے عمل سے چنتا چلا جاتا ہے اس کے اندر سے، اور باقی حصے اس میں سے ایلیمینیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چند چیزوں کے بارے میں بتا رہا تھا، تفصیل بہت میں وضاحت کے ساتھ میں رکھ چکا کہ قرآن اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، ذرا سا بھی ابہام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کچھ آیات کا ترجمہ کچھ دوسری روایات کی روشنی میں ایسے کر لیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے ترجمے، قرآن ہی کی مختلف آیات کے ترجمے ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرنے لگتے ہیں، متضاد ہو جاتے ہیں، ٹکرانے لگتے ہیں۔ ہم احادیث اس میں سے روایات وہ سلیکٹ کریں جو قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہو، بلکہ ان کی وضاحت کر سکے قرآن کی روشنی میں، وہ قبول کرنے کی ہیں، اور ان کو ہم ابھی ترک کریں گے جب تک اس کا کوئی توجیہ یا اس کا کوئی انٹرپریٹیشن ان روایات کا ہماری سمجھ میں نہ آ جائے۔ قرآن کے مطابق روزی سے متعلق بہت ہیں قرآن شریف میں، میں نے صرف مثال میں رکھا ہے کچھ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے بسیط کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور ترجمے ہمارے پاس یہ ایسے لکھے ہوتے ہیں، اور جن کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے روزی۔ یہ اس سے تو ذرا سا مختلف ہے کہ جیسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے۔ آگے اس کو ڈسکس کریں گے آگے۔ پھر ابھی مثال میں خالی دیکھ لیجئے، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ اسی تقدیر کی وجہ سے، اور یہ بھاگیہ کا فلسفہ یہ چلا آ رہا ہے، ہندوؤں کے دور میں بھی تھا، مطلب جب کبھی یہ سناتن دھرمیوں کا کوئی دور ہوگا بگاڑ کا، یہ عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، ان کی بائبل کے اندر بھی تقدیر کا فلسفہ یہ الجھا ہوا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ میں لوگوں کی جو گڑھی ہوئی روایات
وہ صحیح اور غلط گڈمٹ ہو جاتی ہیں. وہ جب گڈمٹ ہو جاتی ہیں گڑھی ہوئی روایات، تو پھر انسان اپنی غلطیوں کو، اپنی ایفرٹس اور اپنی کوششوں میں جو کمیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے الزام مڑنے لگتا ہے اللہ کے اوپر. اللہ کے یہاں تو رحمت والا اور فضل والا حصہ ہے ایکسٹرا. انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو ہر ایک کی اچھائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے اور ہر ایک کی خطاؤں کا اتنا ہی بدلہ ملے. قرآن نے کہا خطا کا تو اتنا ہی بدلہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ سزا دے دیں، لیکن اچھائیوں کا بدلہ بڑھا کر ملتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے ساتھ میں شامل. تو اس کا انصاف رحمت کے ساتھ میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. ہمارے ہاں جو ذہنوں میں اس کا تصور آتا ہے جیسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کی کھال کھینچ لیتا ہے. تو اب یہ چاہنا ایسا ہے جیسے کوئی تصور ایسی کہ اس کی مرضی پر ہے، چاہے جتنے اچھے عمل کیے نہیں بخشتے. تو ایسا نہیں ہے. اس کا انصاف رحمت کے ساتھ میں ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے مثال دی تھی کہ جو جتنے عذاب کا مستحق ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے، ان میں سے وہ بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے بھی ضابطے ہیں. ان میں سے وہ جس کی چاہتا ہے خطائیں معاف بھی کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی خطا نہیں ہو اور اس کو عذاب میں ڈال دیا. تو یہ اپنے اعمال کی کمی کو، اپنے ایفرٹس کی کمی کو، اپنے فیصلوں کی غلطیوں کو، یہ بجائے محنت کرنے کے، بجائے لگے رہنے کے، یہ اللہ کے سر منڈ دیتے ہیں. اور پھر جو ان میں سے وہ ہیں جو روزی کو کھینچ کر، دوسروں کی روزی کو کھینچ کر رکھتے ہیں، تو وہ یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دے کر کیا کریں، اللہ ہی نے تو کھینچی ہوئی ان کی روزی، یہ تو اللہ چاہتا تو انہیں دے نہیں دیتا. میں اس آیت کو لا رہا ہوں دوبارہ. یہ کئی جگہ ہے یہ ٹکڑا قرآن شریف کے اندر. درمیان میں کا ایک ٹکڑا لیا ہے آیت کا میں نے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دیکھیے یہ قدر، یقدر، یہ بہت تفصیل سے یہ لفظ گزر چکا ہے پہلے، اس کی تفصیلات گزر چکی. اس کا مطلب تنگ کرنا نہیں ہوتا ہے. جس کی روزی چاہتا ہے کھینچ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. ہر جگہ ترجموں میں یہی لکھا ہوا ہے. تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے پھر وہ ایسٹیمیٹ سے دیتا ہے. اب وہ ایسٹیمیٹ اس کا وہی ہے انسان کے اعمال کے اوپر، جسے تقدیر یا قدر کہتے ہیں. پھر اس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ جیسے لکھا ہے اس کا عمل اسے چوز کرتا چلا جا رہا ہے، عمل اس کا طے کرتا چلا جا رہا ہے اس تقدیر کے سیٹ میں سے کہ جو پہلے سے سارا سیٹ بنا ہوا ہے. عمل یہ طے کرتا چلا جا رہا ہے کہ آگے رزلٹ کیا ہوگا. تو یہ اس کا پہلے سے مقرر کیا ہوا یہ سارا سیٹ بنا ہوا ہے. تو انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کا قانون یہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسٹیمیٹ بالکل ویسے ہی چلتا ہے جیسے انسان کا عمل ہے، اور اس کو پھر اس ایسٹیمیٹ کے حساب سے روزی ملتی ہے. اور بعض کے ساتھ میں اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اس میں وہ بڑھوتری ہو جاتی ہے. تنگ کسی کے ساتھ میں نہیں ہوتا کہ اس نے تو صحیح فیصلے کیے تھے، وہ سب کچھ ٹھیک تھا، غلطیاں نہیں تھیں، اور کھینچ دیا گیا اور تنگ کر دیا گیا. سورہ شورا کی آیت ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. فرمایا یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ ضابطہ بھی اس لیے بنا ہوا ہے کہ اگر سب کی روزی فراخ ہو جائے وہ فضل کیا سب کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کچھ کے ساتھ ہوا، اور اصل میں اس کے بھی ضابطے ہیں، کچھ اور ضابطے میں آگے لاؤں گا.
لیکن جنرل بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ سب کے ساتھ وہ فضل شامل ہو جاتا اور سب کی روزی خوب بڑھ جاتی. اب کسی کو روزی کے معاملے میں تنگی نہیں ہے. اگر زمین پر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تو فرمایا کہ ایسا اس لیے نہیں کیا وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، تقدیر کے ساتھ میں دیا، ایسٹیمیٹ کے ساتھ میں دیا اس نے، جس کے لیے اس کی جیسی مشیت ہوئی. وہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، لیکن لوگ جو ہیں لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، آپے سے باہر ہو جاتے پھر سب. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا رہتا ہے. ذرا ہوئی تو پھر لوگوں کو احساس بھی ہوگا، اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوگا، اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوں گے، کچھ اور دعائیں بھی کریں گے. اگر سب آپے سے باہر ہو جاتے، اگر وہ سب کی روزی کے ساتھ میں ایسے ہی کرتا تھا. لیکن اس لیے وہ ایسے کرتا ہے کہ اس کی ایک تقدیر ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے، اس کی مشیت کے مطابق. انہ بعبادی خبیر بصیر، اپنے بندوں کی سب کی خبر بھی رکھتا ہے، اپنے بندوں پر نظر بھی رکھتا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، سورہ نحل کی آیت ہے. رزق کے روزی کے معاملے میں بعض کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں. تو ایسا نہیں کہ جن کی کھینچی جاتی ہے، جن کی روزی جن کو کم مل رہی ہوتی ہے، وہ ان کے حق سے زیادہ کھینچ لیتا ہے. اسے بہت واضح کر دیا، یہ سب گزر چکا ہے آپ کے سامنے، کہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی، اس میں تمہارے اپنے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور تم اسے اللہ کے سر سمجھتے ہو. بعض کے ساتھ فضل ہوتا ہے، اللہ نے کا فضل رہا ہے، اور ان فضل کے بھی ضابطے ہیں، اصول ہیں کچھ. یہ آگے لوں گا میں. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جسے ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جسے چاہتا ہے روزی ایسی جگہ سے پہنچا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ کیسے کیا اللہ کے فضل کے حالات کیسے کہاں سے بن گئے. یہ فضل کی تفصیل. اس لیے کہ وہ تقدیر جتنی ہے یا وہ ایسٹیمیٹ جتنا ہے، اس میں صرف انسان کا اپنا عمل شامل نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کے عمل کا بھی اثر پڑتا ہے اس کے اوپر، کہ دوسروں نے کس نے کیا اس کے ساتھ کیا. انسان کا اس پر اختیار نہیں ہے، وہاں سے وہ فضل والا حصہ آتا ہے. جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کی روزی اسے پہنچاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہاں توکل کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے اوپر توکل کی، کہ اپنا عمل کر لیا، اس کے بعد پھر اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. اس عمل کا نتیجہ ملے گا، اس عمل کے نتیجے کے اندر اس کے عمل سے کم اسے کچھ نہیں دیا جائے گا. یہ توکل جو ہے، یہ بھی شاید میں بتا چکا ہوں، یہ وکیل بنانے کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ وکیل بنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے سپرد کر دیا کسی کا، اور دوسرے کسی کو ذمہ دار بنا دیا، سائن کر دی وکالت نامے کے اوپر. اب آپ جو دل چاہے کریں. اب آپ کے ہاتھ میں کیس دے دیا، ہمارا کیس پلیٹ کر دیجئے. لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی. وہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وکالت نامے پہ آپ نے دستخط کیے کیس سمجھانے کے بعد اور اس کے پھر وہ وکیل صاحب لے گئے. ان کی کچھ انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. ان انسٹرکشنز کو فالو کیا اگر، تب وکیل آپ کا کیس پلیٹ کر سکے گا. اور ان انسٹرکشنز کو جو وکیل نے دیے کہ آپ کو کیا کیا اور پرووائڈ کرنا ہے اور آپ کو اور کیا کیا کرنا ہے، اگر ان انسٹرکشنز کو فالو آپ نے نہیں کیا تو پھر وکیل کیس آپ کا صحیح نہیں لے جا سکے گا. تو جس نے اللہ کے اوپر توکل کیا، اپنا معاملہ اللہ کے اوپر سونپ دیا، عمل کرنے کے بعد جو ریکوائرمنٹس اس کی تھی، جو کچھ اس نے کہا تھا، اس کے بعد، یہ ہوتا ہے توکل. توکل خالی یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور اب جیسا بھی اللہ کرے گا یہ تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ ریکوائرمنٹس پوری کریں جو اس نے کہی ہے، اس کے بعد کیس اسے دے دیں.
اسے توکل کہتے ہیں، فہو حسبہ، تو اس کے لیے پھر وہ کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ جس امر کو اپنے چاہتا ہے، جو فیصلہ ہے، اس فیصلے تک اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا نظام وہاں تک پہنچتا ہے، وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور یہ ان سب چیزوں کو انکمپاس کرتے ہوئے جو بتائی گئی ہیں اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے ہر شے کا ایک ایسٹیمیٹ بنا رکھا ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے، یہ آگے 37 کے بعد میں 38 بھی لوں گا، 38 بھی ایک ذرا سی جھلک ہے، زیادہ تفصیل آگے آئے گی کہ یہ روزی کے فراخ ہونے کی، بڑھ جانے کی، جس کے لوگوں کو بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کا مال کمانا، تجارت کرنا، پیسے کے لیے رزق کی، روزی کی تلاش کے اندر رہنا، خرید فروخت، لین دین، یہ ان کو غافل نہیں کرتی اللہ کی یاد سے، اور اقام الصلاۃ سے، صلاۃ کو قائم کرنے سے، اور ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہ تو صلاۃ اور زکوٰۃ کا وہ محدود عام مفہوم ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لیکن اس کو پورے وسیع مفہوم میں بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اس نظام کو قائم کرنے میں لگتے ہیں، یہ صلاۃ، ایسا نظام جس کے اندر کوئی غریب نہ بچے، ان کو ان کی ضرورتیں، لوگوں کو بنیادی ضرورتیں مل جائیں، سب پاورٹی لائن سے اوپر ہو جائیں، غریبی ریکھا سے، وہ نظام۔ زکوٰۃ میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب زکوٰۃ کا نظام صحیح نافذ ہوتا ہے تو۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ نے روزی ہر ایک کے پاس براہ راست ڈائریکٹ اس کی نہیں بھیجی، کچھ لوگوں کی روزی کچھ اور لوگوں کے تھرو بھیجی ہے، کچھ اور لوگوں کی معرفت، جیسے بچوں کی، گھر کے بچوں کی، وہ بڑوں کی معرفت دی، وہ نہیں کما رہے۔ اپنے بچوں کے سلسلے میں لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی روزی ان کے پاس ڈائریکٹ نہیں آئی، ہمارے پاس بھیج دی اللہ نے، ہمیں اس میں سے انہیں پہنچانا ہے، تو وہ صرف اپنے گھر والوں کی نہیں ہوتی، کچھ اور لوگوں کی بھی بھیج دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے پاس، وہ تمہیں ان کو ڈیلیور کرنا ہے، وہ تمہیں پہنچانا ہے ان کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ وہ دن آئے گا جب فیصلے کا، جب یہ اس اپنی اصل حالت کے اوپر قلوب، دل اور نگاہیں اپنی اصلی حالت پر نہیں رہیں گی، اس دن فیصلہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، وہ آخری فیصلے کا دن، تو وہ فیصلہ اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں، اس لیے اس جو صحیح نظام ہے اس کے قیام کے، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا نہ ہو کہ جن کے پاس اللہ نے روزی دوسروں کی بھیج دی ہے وہ روک کر بیٹھ جائیں، ایسے لوگ جو ان کو اللہ کی، ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ جس نے جیسا جو بیلنسڈ عمل کیا ہے اس کا تو اس کو بالکل ٹھیک بدلہ مل جائے۔ احسن وہی کہتے ہیں جو زیادہ بیلنس، زیادہ متوازن ہو۔ یہ ترجمہ ہم اپنی زبان میں اس کا اچھا کرنے لگے، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے جس کے اندر حسن ہو، جس میں خوبصورتی ہو، جو پروپورشنیٹ ہو، تو جس نے جو صحیح بیلنسڈ عمل کیے ان کی جزا تو ملے، لیکن جنہوں نے بیلنس یا متوازن عمل کیے، سنتلت، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، تو اللہ کا فضل ان کے لیے اور بڑھ جائے، تاکہ اللہ ان کو اپنے فضل سے اور بڑھا کر، اللہ کا قانون، اللہ کے فضل کو اور بڑھا کر دے ان کو۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ روزی عطا فرماتا ہے جس کے لیے اس کی مشیت ہوتی ہے بغیر حساب۔ اس کا بھی ذہن میں عام طور سے مفہوم لوگوں کے نہیں آتا، بغیر حساب کے دیتا ہے، تمہارے حساب میں نہیں آتی، اس کا تو اسٹیمیٹ ہے،
اس کا حساب ہے اپنی جگہ. تمہارے حساب میں تم کیلکولیٹ نہیں کر پاؤ گے کیسے ہو گیا یہ. کچھ لوگوں کو جہاں فضل شامل ہوتا ہے وہاں کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں, تمہاری کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں, اور جہاں فضل شامل نہیں ہوتا وہاں وہ کیلکولیشنز باقی رہتی ہیں, جسے تقدیر کہتے ہیں. یہ بہت مختصر سی چند آیات میں نے رکھی تھی روزی کے سلسلے میں. اصل تقدیر کی تفصیلات میں سمجھا چکا. زندگی اور موت تک آخری طور پر فکس نہیں ہے, بالکل آخری طور پر مقرر نہیں ہے. ان سے پہلے کے درس تھے ان میں رکھ چکا تھا کہ بہت سی حدیث ہیں, اس میں بہت سی حدیث ہیں کہ بعض نیکیاں عمر کو بڑھا دیتی ہیں. صحیح حدیث بہت سی ایسی ہیں, اگر یہ کرو گے تو عمر بڑھے گی, اگر یہ نہیں کرو گے تو نہیں بڑھے گی. تو فکس کہاں ہوا اس اگر کے ساتھ میں؟ وہ طے ہے کہ یہ ہے, اور اگر بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے بڑھ جائے گی. اسے خالی حدیث میں نہیں تھے, قرآن نے بھی کہا. یہ تو ہے عام ضابطہ. سورہ واقعہ میں کہا نحن قدرنا بینکم الموت, موت کو تمہارے درمیان میں ہم نے تقدیر بنا دیا ہے. ایک ایسٹیمیٹ رکھا ہے ہر ایک کی زندگی پوری ہو جانے کا, اور اس ایسٹیمیٹ کے بارے میں یہ تفصیل بتائی سورہ فاطر ہے آیت نمبر 11, وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب, کہ عمر دراز بھی ہوتی ہے عمر کم بھی ہوتی ہے. جس کی عمر دراز ہوتی ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے یہ ایک ضابطے میں موجود ہے, ایک کتاب کے اندر, ایک قانون کے اندر موجود ہے یہ پہلے سے, کہ عمر دراز کن چیزوں سے ہوگی. تو یہ بھی آخری طور پر مقرر نہیں. کسی کی عمر جب بڑھائی جاتی ہے, کسی کی عمر بڑھا دینے والے کی جب بڑھائی جاتی ہے, اور کسی کی جس کی گھٹائی جاتی ہے عمر, یہ سب اس کا بھی سب کا ایک قانون ہے مقرر کا. الا فی کتاب, یہ ایک قانون میں درج ہے. اس کے بھی ضابطے ہیں, اصول ہیں, پرنسپلز ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ, کہ یہ انہی ضابطوں کے مطابق اور انہی اصولوں کے مطابق سب کچھ پیش آتا رہے, اس سے کچھ ہٹے نہیں. تو خود قرآن نے بھی اسے واضح کر دیا کہ بالکل آخری طور پر نہیں ہے مقرر. یہ بھی تمہارے اعمال, بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے جو کچھ پہلے سے طے ہے, اور ایسے اعمال ہیں جس کے اس کی وجہ سے بڑھائی جا سکتی ہے جو کچھ پہلے سے طے ہے, اور یہ کیسے بڑھے گی کیسے کم ہوگی یہ پہلے سے طے ہے. یہ سارے سیٹ جو ہیں یہ پہلے سے مقرر شدہ ہیں, اس میں سے تم اسے چھانٹتے چلے جاتے ہو کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں. یہ آخری بات تھی موت اور زندگی کے متعلق, جس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ بس یہاں سے نہیں ہلے گی جو طے ہو چکا ہے پہلے سے. کوئی مومنٹ ہے, کوئی لمحہ ہے, چھڑ ہے جو لکھا ہوا ہے کہ بس اس وقت موت آ جائے گی. اس کے بھی خود بڑھ جانے کے بھی اصول ہیں اور گھٹ جانے کے بھی اصول ہیں. یہ اب جنرل رولز اس کے اندر, اور دوسری چیزیں یہ سب روزی, عزت, ذلت, یہ تمام چیزیں جس کے اندر آ جاتی ہیں, یہ عام اصول جنرل. سورہ رعد کی آیت ہے آیت نمبر 11, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. عقب لفظ آیا اس میں عین قاف بے, اسے کہتے ہیں پیچھا. عقب اسی سے بنا ہے تعاقب, تعاقب کر رہے ہیں, شیڈوئنگ سم ون, کسی کا پیچھا کر رہے ہیں. تو لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ, آگے پیچھے اللہ کی فورسز ہیں, اور ظاہر ہے وہ فورسز وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وہ مخلوقات فرشتے جنہیں مقرر کیا ہے نگرانی کے لیے, ان فورسز کو, ان قوتوں کو وہ حرکت دیتے ہیں. تو وہ انسان کے آگے پیچھے, انسان کے تعاقب میں ہیں سب وہ فورسز اور وہ قوتیں, کہ یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے امر کے مطابق, اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق وہ نگرانی کرتی رہتی ہیں, کہ کوئی قانون و کوئی ضابطہ بدلے گا نہیں. اب تو ہر ایک کی ہر وقت نگرانی ہو رہی ہے, اور وہ قوتیں جو ہیں وہ سب کوئی عمل جیسے ہی کیا اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے تو فوراً آ گیا. اب اس میں سے کتنا ہے کہ جو اس کو, جس کو اللہ جو ہے وہ کور کر دے گا, ڈھک دے گا, اور اس کا نتیجہ نہیں جانے دے گا, اس کا برا نتیجہ, اور کتنا ہے کہ اس نے کیا ہے اس سے زیادہ برا نہیں ملے گا, اور کتنا ایسا ہے کہ جو اس نے خود چوز کیا ہے اور اس کو اس کا برا رزلٹ مل جائے گا. اللہ کے امر سے
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بہت اہم اصول ہے، جس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہ ساری آج کے دور کے انسانی نفسیات کی، اس وقت قرآن نے لفظ نفسیات کا استعمال کیا ہے، ما بانفسہم، یہ نفس، اسی سے نفسیات بنائے، سائیکی، سائیکالوجی، منووگیان۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا، یہ اجتماعی ضابطہ ہے، یہ کلیکٹیو رول ہے قوموں کے لیے، کہ کسی گروپ کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ اللہ نہیں بدلتا کا مطلب یہ ہے ہر جگہ آنے کے بعد کوئی اللہ جو ہے وہ خود کہیں انٹرفیئر کر کے ہر ایک کے یہاں کوئی چینجز نہیں کر رہا، اچھا برا بدلہ دینے، تو اس کا امر تھا۔ امر کہتے ہیں، ایک امر ہے اور ایک خلق ہے، یہ دو الفاظ ہیں جو جگہ جگہ آتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسی آرکیٹیکٹ نے، جس سے آپ نے کوئی نقشہ بنوایا کسی بلڈنگ کا، کسی عمارت کا، تو جب اس نے آپ کو نقشہ بنا کر دیا، وہ نقشہ اس سے وہ بہت پہلے بنا چکا تھا، جس وقت اس نے اسے پیپر پہ ڈرا کیا ہے یا کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے، اسے بہت پہلے بنا چکا تھا، وہ اس کے ذہن کے اندر بن رہا تھا۔ وہ پیپر تو لے کر کافی دنوں کے بعد بیٹھ سکا ہے، اس پہ غور کرنے کے بعد، اسے وہ بنا رہا تھا، بگاڑ رہا تھا، چینجز کر رہا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ اس کے ذہن میں تھے، اس میں تبدیلیاں چل رہی تھی کہ یہ ہے فائنل، وہ اس نے سیٹ کر لیا فائنل ہے، اب وہ اس کے بعد لے کر آیا اسے پیپر کے اوپر، تو یہ جب پیپر پہ لے کے آیا، یہ ہے تخلیق، خلق ہو گیا، اب یہ کریٹ ہو گیا۔ وہ اس کا بننا بگڑنا پہلے سے چل رہا تھا، اس کا سنورنا، وہ آخری بنایا اور اس کے بعد خلق فسوا، اس نے، اللہ نے تخلیق کیا، پھر اسے وہ سنوارا اسے، تو اس نے تخلیق، وہ جو کچھ اس کے اندر تھا، امر کے اندر تھا، وہ امر جو ہے وہ اس امر کے اندر جب وہ فائنل ہو گیا اس کا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا چاہا اللہ کے امر کے اندر، یہ وہ حصہ تھا کہ جو محسوسات کی دنیا میں جہاں انسان فیل کر سکتا ہے، جہاں انسان سمجھ سکتا ہے، جہاں نظر آتا ہے، وہاں تک نہیں آیا تھا ابھی فیصلہ۔ جب وہاں تک نہیں آیا تھا، وہاں تک وہ اللہ کا امر تھا۔ اب اس کے بعد وہ پھر وہی اللہ کا امر امپلیمنٹ ہوا، اللہ کی جو مختلف فورسز ہیں، طاقتیں، قوتیں، ان کے ذریعے، اب خود آ کر نہیں کرتا رہتا وہ کہیں پر، ہر ایک کی زندگی کے اندر، اب اس کی قوتیں، اس کی فورسز ہیں جنہیں اسے، اب جب وہ محسوسات کی دنیا میں آیا، یعنی فیل کر سکے، نظر آ سکے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ آبزرو کیا جا سکے، یہ حصہ وہ ہے جو عالم خلق ہے۔ تو سلسلہ تو چلا آ رہا ہے پہلے سے، تو اللہ کا امر جو کچھ وہ فیصلہ کر چکا، وہ پھر ہوتا ہے، وہ عالم خلق میں آتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر، اب وہ ہوگا ویسے ہی جیسا اس نے چاہا تھا۔ تو وہ یہ مختلف فورسز جو اللہ کا امر تھا اس کی نگرانی کرتی رہتی ہیں کہ یہاں پر عالم خلق میں وہ ویسے ہی ہوتا چلا جائے جیسا اللہ کا امر تھا۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر کے مطابق وہ ساری اللہ کے قانون کی جو قوتیں ہیں، ان کے فرشتوں کی نگرانی میں جو اس نے اپنی مخلوق رکھی ہے، وہ اسی قانون کے مطابق اس کو رزلٹ ملتا چلا جائے، سب کچھ ویسے ہی ہوتا چلا جائے جیسا اللہ کا امر تھا، اور کسی قوم کی حالت کے اندر تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، چینج نہیں آتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک ان کے نفسیات جو ہے، سائیکی، سوچنے کے انداز میں چینج نہیں آتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم۔ جب انٹرنل چینج آتا ہے کسی قوم کے اندر، ان کے سوچنے کے انداز میں چینج آتا ہے، قومیں بزدل ہوتی ہیں، قومیں بہادر ہوتی ہیں، قومیں ہمت والی ہوتی ہیں، قومیں صابر ہوتی ہیں، وہ کہ ہو رہا ہے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے موٹے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ہو گیا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ قومیں ظالم ہوتی ہیں، قومیں مزاج ہوتے ہیں قوموں کے الگ الگ، قوموں کے اپنے اندر کے کیریکٹر مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، مختلف قوموں کے، آگے جب تک وہ اپنے سوچنے کا انداز نہیں بدلیں،
یعنی یہ چینج جو پہلے اندر ایک چینج پیدا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ چینج پھر باہر نکل کر آتا ہے، آؤٹر ورلڈ کے اندر آتا ہے. تو جب تک کوئی اس سوچنے کے انداز میں تبدیلی نہیں کرتا، باہر چینج نہیں آتا. تو پہلے قوموں کو اپنے آپ کو، اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا، تب باہر تبدیلی آئے گی. اس کے بغیر وہ لمبی لمبی خالی زبانی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. حتیٰ یہ بہت بڑا اصول دیا تھا قرآن نے 1400 سال پہلے. آج کی ماڈرن ورلڈ تو یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے اب سے 150 سال پہلے ان تمام باتوں کا جو قرآن نے دی تھی. اور کہا کہ یہ سب جو اللہ کا امر ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون صحیح امپلیمنٹ ہو، اللہ کی فورسز جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں اور اس کی نگرانی کرتی رہتی ہیں. سورہ روم کی یہ 3 آیات. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ تمہاری نظر پر نہیں ہے، دن رات تو دیکھتے ہو کہ کسی کو تو روزی جتنی ملنی چاہیے اس سے زیادہ مل جاتی ہے، اور کسی کو ویسے ہی ملتی ہے جو اس کو اس کے اسٹیمیٹ کے حساب سے. یہ تنگ نہیں، یہاں پر زیادہ تر بیشتر تراجم کے اندر یا ٹرانسلیشن میں یہ ہوتا ہے جس کی روزی چاہتا ہے وہ کھینچ دیتا ہے. اس کی مشیت کے مطابق ہر ایک کو تقدیر یا قدر کے ساتھ ملتا ہے، کہیں فضل اس کا شامل ہو جاتا ہے. بتایا کیوں ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی، پھر یہاں پر بھی میں کچھ اصول میں بتا رہا ہوں، اور بھی بہت سے بتائیں قرآن نے. اس میں آگے بھی آئیں گے اس آیت کی اگلی آیات کے اندر. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی اس ضابطے میں، اس پرنسپل اور سدھانت کے اندر اللہ کی آیات ہیں. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بنائے ہوئے اس قانون کو مان لیں ٹھیک سے. ایمان لانے والوں کے لیے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں ایمان رکھتے ہوں اچھے طریقے سے کہ یہ اللہ کا قانون ایسے بنا ہوا ہے، جو اس بات میں ٹھیک سے ایمان رکھتے ہیں، اس کے لیے ان کے اندر بہت سی اللہ کی آیات ہیں اس بات کے اندر. اس سے اگلی ہی آیت ہے یہ. اب آگے کچھ اس میں اصول بتایا. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کرنا کیا ہے تمہیں اس کے لیے؟ روزی جو ہے وہ کشادہ ہو جائے، پھیل جائے تمہاری روزی، بڑھ جائے، اللہ کا فضل شامل ہو جائے. جو قرابت دار ہیں، جو قریبی ہیں، بہت بہت قریبی ہیں، نیئر ہیں، ان کے رائٹس بہت ہیں، ان کے حقوق تمہارے، ان کے حق ادا کر دو. ان کو روزی کے معاملے میں یہ روک کر مت بیٹھ جاؤ، کچھ ان کا بھی تھا تو اس میں ان کو دو، تم ان کا حق ادا کرو. والمسکین، مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی جامد ہو گئی ہو، اسٹیگنیشن آ گیا ہو، ٹھہراؤ ایسا پیدا ہو گیا ہو، ہلتا نہیں کہیں سے کچھ. ایسے ہو سکتا ہے مسکین کے پراپرٹی بہت ہے لیکن اس کے استعمال میں نہیں آ پا رہا ہے، کچھ جسے کہتے ہیں چکا جام ہو گیا، یہ چلوا دو کہیں، تو ان کو اس حالت سے نکال دیں جہاں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا جن کی زندگی کے اندر. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. ان لوگوں کے لیے خود ان کو خیر ملے گا، یہ خود ان کے لیے بھلائی اس کے اندر آ جائے گی. ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا ایسے چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایسے ہی کیا ہے کہ ان کی روزی حق کی بات کہی ہے نا، ان کا حق دے دو انہیں، تو وہ حق مار کر بیٹھ گئے تو ظالم ہے. اب یہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں کچھ دوسروں کا حصہ تھا، وہ حصہ انہیں پہنچا دو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہی ہیں جن کی کھیتی کٹنے کے بعد فصل ان کو مل جائے گی، اسے فلاح کہتے ہیں. ان کو ان کی اپنی کوششوں کا اچھا نتیجہ مل جائے گا. اسے بھی میں لوگ بدلتے رہتے ہیں اس لیے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. خود قرآن نے کہا کہ یہ بار بار دہرانا یاد دہانی مفید ہوتی ہے جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے، لیکن رہ جاتی ہے ذہن کے اندر، سلپ ہو جاتی ہے، معلوم ہے اور اس کے بعد کانشس مائنڈ کے اندر نہیں رہتی کہ اللہ نے روزی مقرر کی تھی کچھ اور لوگوں کی بھی جو تمہارے پاس بھیج دی. جب تم نے انہیں پہنچایا تو پھر اللہ ان کی روزی اور تمہاری تھرو بھیجتا رہے گا. اب تمہارے پاس کھینچ آئی، وہ تمہاری روزی میں آئی تھی اللہ کے قدر میں. میں نے کہا اب تو طرح سے حالات ٹائٹ ہو گئے، اب ان کے ساتھ جو ہم حسن سلوک کرتے تھے، اچھا وہ اپکار کرتے تھے، اب ذرا سا بھی ہمارے پاس گنجائش کم ہے،
پھر اور ملے گا، پھر کیا کریں گے؟ کرتے تھے ہم ہمیشہ. ان کا حصہ تو تمہیں بھیجا تھا، وہ تو پہنچا دیتے. یہ تمہاری روزی میں کھینچ تھی تھوڑی سی، تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے. تم نے ان کا حصہ روک لیا. تو پھر جب ان کو تو اللہ کو ان کا حصہ انہیں پہنچوانا تھا، تو پھر اس حصے کو بھی روک لیتا ہے، کسی اور کے پاس بھیج دیتا ہے، وہاں سے پہنچے گا. تمہیں عزت مل رہی تھی کہ تمہارے ذریعے جا رہا تھا، اب وہ کسی اور کے ذریعے بھیج دے گا. تم نے اسے اپنا سمجھا تھا کہ کمایا تو میں نے، ان کو ان کا حق دے دو. یہ ضابطہ بتایا. اس سے پچھلی آیت تھی نا ساتھ میں، یہ آیت نمبر 38 ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 37 تھی. یہ کہا تھا کہ جس کا چاہتا ہے رزق کے اندر اپنا فضل شامل کر دیتا ہے، باقی کو اصول کے ساتھ میں دیتا ہے، جو اصول مقرر ہیں، جو ضابطے مقرر ہیں، جسے تقدیر کہا گیا ہے. اب ان ضابطوں میں سے ایک یہ ہے، ان کے حق پہنچا دیا کرو. جن کی روزی تمہارے پاس بھیج دی گئی ہے، وہ تمہارے پاس سے انہیں مل جانی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی فلاح ہوگی، جو اپنے کاموں کے، اپنے اعمال کے بہت خوش ہوں گے. جس دن فصل کاٹیں گے وہ صحیح نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے اپنے اعمال کے. اس سے اگلی آیت، یہ 3 آیتیں میں نے لگاتار دی ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور ربا، جسے ہمارے یہاں سود یا انٹرسٹ کہتے ہیں، یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا. اصل میں ربا لفظ کا کوئی ایکویولنٹ دنیا کی کسی اور زبان میں ہے ہی نہیں، اس کا متبادل. اور یہ جو ربا ترجمے میں سود کہہ رہا ہوں میں، کہنا ہوگا، کوئی اور لفظ نہیں ہے. اور یہ جو ربا جو ہے، اس سود پر جو تم مال لوگوں کو دیتے ہو، کہ یہ لوگوں کے مال میں مل کر تمہارے لیے بڑھتا رہے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے نہیں دیا تم نے، بلکہ اور ان کی کھال کھینچنے کے لیے دیا، اپنا مال بڑھانے کے لیے. کہا یہ نہیں بڑھتا اللہ کے قانون کے اندر، یہ نہیں بڑھتا. فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکات. یہ تمہاری کیلکولیشن تو ایسی، ہم نے دیا تو ہمارا کم ہو گیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا. لوگوں کا حق ہمارے پاس تھا، وہ ادا کر دیا تو میرے پاس سے گیا. جب تک میں قابض تھا تو میرے قبضے میں تھا. یہ تمہارے پاس گھٹتا رہے گا. تمہاری زندگی کے اندر تمہاری مال بہت ہے، ضروریات بڑھ گئیں. وہ ضروریات ایسے بڑی آرٹیفیشلی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو تمہاری زندگی میں تو کھینچ آ جائے گی. آن پیپر چاہے تمہارے پاس مال زیادہ تھا اور تم دو، لوگوں کو دو، پھر وہ حالات اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل آئے گا کہ تمہاری زندگی کی ضروریات کے اندر تمہارے یہاں کشادگی فراخی آ جائے گی. تو تم جو زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ لفظ بنائی اس سے، اس کے مادے ہیں زکا، زے کاف، یہ اس کے مادے ایوولوشن، بڑھنا، ایوالو ہونا. تو جو تم زکوٰۃ کے اندر ادا کرتے ہو یا اور لوگوں کے ساتھ میں حسن سلوک کے لیے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو کہ یہ تو ہمارے اوپر ضروری تھا، اللہ نے لازم کیا تھا، یہ تو اللہ راضی ایسے ہی رہے گا، یہاں پر ہم قانون ایسے ہی رکھیں، اللہ کے قانون کو ہم امپلیمنٹ کریں. فاولئک ھم المضعفون. اپنا مال یہ لوگ بڑھاتے ہیں. تو مال بڑھنا خالی ڈیجٹس کی کیلکولیشن نہیں ہوتی کہ کس کے پاس ملینز ہیں اور کس کے پاس کتنے ہزار ہیں. یہ خالی مال بڑھنا اسے نہیں کہتے. وہ جس کے پاس ملینز ہیں اس کی زندگی تنگ ہو سکتی ہے، مالی طور پر تنگ ہو سکتی ہے کہ ہر وقت کھینچ کے اندر رہے، اور جس کے پاس کچھ ہزار ہیں اس کی زندگی جو ہے وہ اس سکون سے ہو سکتی ہے کہ ہماری سب ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو تم جو زکوٰۃ میں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو کہ یہ اللہ نے جیسا چاہے ویسا یہاں پر توازن و بیلنس قائم رہے. فاولئک ھم المضعفون. یہ ہیں جو بڑھاتے ہیں اپنی گنجائشوں کو، اپنی زندگی کی گنجائشوں کو، یہ بڑھانے والے ہیں. تو تمہارا فلسفہ تو یہ کہ جتنا کھینچ لو گے، جتنا دوسروں کا مار لو گے، اتنا بڑھ جائے گا تمہارے پاس. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ عدل کا نظام قائم کرو، انصاف کا. اس کا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس زیادہ آیا ہے، ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں دیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں، ان کی پراپرٹیز میں، ان کے کیپٹلز میں، ان کی ہولڈنگز میں، ان کی بلانگنگز میں حق ہے سائل اور محروم کا. وہ جس کے پاس نہیں ہے یا وہ جو سوال کر رہا ہے، اس کا حق ہے. قرآن نے حق کہا ہے، نہیں کہ ان کا یہ رائٹ جو ہے، یہ ظلم مت کرو. وہ حق روکا تو ظلم کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گنجائشوں کے اندر اضافہ ہوگا. یہ خالی گنتی سے نہیں مال بڑھتا.
سورہ اعراف کی آیت ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اب یہ بڑے وسیع الفاظ ہیں جس کو اگر غور کریں، مختلف جو اصول ہیں یا مختلف پرنسپلز ہیں، جب جس جگہ جس سدھانت یا جس پرنسپل کے دکھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ ایمان و تقوی کو جوڑی گئے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا، نافرمانی سے بچنا اللہ کی. ایک جنرل تو بات یہ ہے عام. قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ اللہ نے جو قانون بنائے اس پر ایمان لے آتے، اسے مان لیتے. بستی کے لوگ، کسی بستی والے، کاش ایسا ہوتا اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ان قانونوں کو مان لیتے تو پھر اس کے مطابق ہی تو اپنی زندگی کے اندر ان کے عمل ہوتے. واتقوا، اور وہ جو اس نے نہیں چاہا اس سے بچتے، جن چیزوں سے روکا ہے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر برکات کے دروازے کھول دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے. برکت کہتے ہیں کسی جگہ فرم رہتے ہوئے پھیلنا. ایک پتے اڑ جاتے ہیں درخت کے، یہ برکت نہیں ہے. پیڑ کی جڑ اپنی جگہ مضبوط ہے اور پھیلتا چلا گیا اوپر، پتے اور بڑھتے چلے گئے، یہ برکت ہے. کہ اپنی جگہ قائم بھی رہے اور اس کے بعد اوپر پھیل بھی رہا ہو، بڑھ بھی رہا ہو، اسے برکت کہتے ہیں. کہا کہ ہم ان کے اوپر برکات کے دروازے کھول دیتے آسمان و زمین سے. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے جھٹلایا نہیں، اس قانون کو جھٹلایا اپنے عمل سے. یہ جو ضابطہ بتایا اسے جھٹلایا اپنے عمل سے، تو پھر ہم نے پکڑ لیا. یہ انہی کی کمائی تھی ہماری پکڑ کے اندر. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا، خود ان کے عمل کی وجہ سے ہوا ایسا. جو کچھ بھی ان کی پکڑ ہوئی ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ ان کی اپنی کمائی تھی. تو یہ ہر جگہ یہ شروع سے جو کچھ چل رہا ہے، اس میں بھی باقی تفصیلات کے اندر بھی وہاں زیادہ اسپیسیفک تھا جو شروع کے پچھلے درسوں میں نے سمجھایا تھا، لیکن یہاں سب اس کی مثالیں چل رہی کہ سب کچھ تمہارے اپنے کیے سے ہو رہا ہے. اگر ایسا کرو گے تو برکات کے دروازے کھل جائیں گے. یہ بستی والوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ برکتیں آتی؟ تو یہ اللہ کی تقدیر ایسے ہی ہے مقرر. اگر ایسا کریں گے تو برکتیں آئیں گی، اگر ایسا نہیں کریں گے تو برکتیں نہیں آئیں گی. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، آیت نمبر 52 سورہ ہود کی، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کا مطلب کر چکے ہو کچھ غلطیاں، ان غلطیوں کا برا انجام سامنے نہیں آئے یہ مانگو. اور یہ مانگنا زبانی نہیں، اللہ سے مانگو تمہارے دل میں شرمندگی ہو اور تمہارے عمل اسی کے اعتبار سے ہوں کہ جو کچھ کر چکے اس کے برے ریزلٹس ایکومولیٹ ہو گئے، ابھی سامنے نہیں آئے، اکٹھے ہو گئے. اسی وقت ملتا ہے، اسی لمحے ملتا ہے ہر عمل کا پھل، ریزرو میں آ جاتا ہے. جیسے عدالتوں میں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں نا کہ یہ جج نے یہ ججمنٹ اپنا فیصلہ ریزرو کر لیا ہے، اعلان نبی کچھ دنوں کے بعد ہوگا اس کا، تو یہ فیصلے ریزرو میں رہتے ہیں اسی لمحے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تو بڑی تیزی کے ساتھ میں، سرعت، بہت تیزی کے ساتھ میں حساب لے لیتا ہے. اب یہ اگر سب کچھ وہاں پر ملے گا، قیامت جب کبھی آئے گی معلوم نہیں، سینکڑوں سال بعد یا ہزاروں سال بعد یا لاکھوں سال بعد یا کروڑوں اربوں سال کے بعد، جب کبھی بھی ہوگی آخری، اس کے بعد پھر فیصلے ہوں گے آخری. اس فیصلے کے بعد حساب ہوگا اور حساب کے بعد پھر حساب کا نتیجہ آئے گا. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ان اللہ سریع الحساب، یہ تو تمہیں بدلہ تو ہاتھ کے ہاتھ ملتا چلا جا رہا ہے، فکس ہوتا چلا جا رہا ہے، ریزرو میں ہے. اس بدلے کا اعلان نہیں ہوا ہے، وہ بدلہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ تمہاری لائف میں امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، نافذ نہیں ہوا ہے، مل چکا ہے. تو ہر عمل کے ساتھ ہی مل جاتا ہے، یہ تیز حساب اللہ کا. ہاں اس میں سے ابھی چونکہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، نافذ نہیں ہوا ہے، اللہ کا فضل یہ کر سکتا ہے کچھ کا برا نتیجہ نہیں آنے سامنے نہیں آنے دے، ڈھک دے، اسے روک لے. یہ ہے استغفار، یہ اللہ کے اسے ڈھک دینا. تو اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، جو غلطیاں تم کر چکے ہو اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ ان کا برا رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آئے، اور تمہارے عمل پھر ویسے ہی ہو کہ ان کا برا رزلٹ سامنے نہیں آئے. اپنے عمل میں تبدیلی کرو، ورنہ استغفار کوئی چیز نہیں ہے. ثم توبوا الیہ، پھر پلٹو، ادھر پیٹ کر لو، جدھر جا رہے تھے اس طرف پھر پیٹ ہو جائے. یہ خالی استغفر اللہ کی تسبیح نہیں چلے گی، یہ کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا،
تو پھر اس کی رحمت کی بارشیں ہوں گی، آسمان تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری پاور بڑھے گی، پہلے سے جتنی اس سے اور بڑھ جائے گی تمہاری پاور. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم یہ مجرم ہو کر یہ کرمنلز کی طرح جو ہے، اس سے جو یہ قانون ہے، جو صحیح راستہ ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے، اس سے پلٹ کر تم یہ جو بھاگتے ہیں وہ کرمنلز ہوتے ہیں. یہ تم کرمنلز کی طرح صحیح راستے کی طرف سے پیٹھ نہ پھیرو. تو یہ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہی تقدیر ہے. ان کے عمل کے اوپر ہے. اگر وہ ایسا کرتے تو جگہ جگہ کا، اگر کرتے تو یہ ہو جاتا. وہ سب کچھ پہلے سے طے تھا کہ اگر کرتے تو ایسا ہو جاتا. ہاں، ان کے عمل نے اپنے لیے وہ حصہ اس میں سے سلیکٹ کر لیا جو ان کو ایک بھیانک انجام کی طرف سے لے کر جا رہا تھا، اور وہ پھر حصہ جو پہلے سے لکھا ہوا تھا وہ ہٹ گیا اس پرموٹیشن اور اس کمبینیشن کے اندر سے. سورہ آل عمران کی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کہہ دو کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت، ساری سلطنت. اب جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس میں سے جسے چاہے جتنا چاہے جو ہے نا، یشا جب اللہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو اسے آپ اردو میں بولتے ہیں مشیت اللہ کی، یہ اسی سے بنا ہے. اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں اللہ اپنی مشیت کے مطابق جسے جتنا چاہتا ہے پاور دے دیتا ہے، اسے سلطنت دے دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور اس کی مشیت کے مطابق ہی کچھ حصہ کسی سے لے لیا جاتا ہے ملکوں کا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اس کی مشیت جو ہے اس کے مطابق ہی وہ طاقت بڑھاتا ہے، عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت دیتا ہے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ کے اندر خیر ہے. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. یہ لفظ خیر بھی سارے الفاظ کے جو مادے ہیں ان پر اگر غور کریں گے تو بہت کچھ مفہوم کھلیں گے. لفظ خیر جسے ہم اچھا کہتے ہیں نا، بھلائی، اسی سے لفظ بنا ہے اردو میں اختیار. اختیار لفظ اسی کے اندر سے آیا ہے. مختار، یہ سب ہم تو ہر چیز کے مختار ہیں، یعنی ہمارے اختیار کے اندر ہے، ہمارا پریروگیشن ہے. یہ خیر لفظ جو ہے اس کے اندر اختیار شامل ہے کہ میں اپنی چوائس سے اچھائی لے لوں. بیدک الخیر، یہ خیر کے سارے چشمے تو آپ کے پاس ہیں، یعنی سارا اختیار آپ کے پاس ہے، جسے چاہیں وہ عطا کر دیں آپ. انک علی کل شیء قدیر، یہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بولتے رہتے ہیں قدرت رکھتا ہے، بولتے رہتے ہیں. اس میں سب میں قدر و قدرت اور تقدیر شامل ہے ان سارے الفاظ میں، کہ ہر شے جو ہے اس کے اللہ نے اسٹیمیٹ مقرر کر رکھے ہیں. یہی ہے اس کی قدرت ہو جانا، یہ اس کے اسٹیمیٹ ہیں. یہ سب انکمپاس کیا ہوا ہے کہ سارے سیٹ ہر ایک کے لیے بنا رکھے ہیں اللہ نے. اور یہ کیا تھا، لیکن اس کے یہ ابھی تو یہ آیا نا کہ اس کے وہ جسے چاہے، پہلے تو اپنے ذہن میں اس لفظ کے ساتھ اسے تھوڑا سی جس کے لیے اس کی مشیت ہو. پھر اس مشیت کے بھی قانون ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایگو ہے کسی بہت بڑے رولر کی، میرا دل چاہ رہا ہے میں تو ایسے ہی کروں گا. وہ اس کے بھی اس کے قانون اور ضابطے ہیں جو بڑے انصاف کے ساتھ میں ہیں. جیسے یہ ہے سورہ انبیاء میں بتایا قانون ضابطہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. زبور ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا نام تھا زبور. اور زبور لٹرل میننگ کے اندر لفظ اس کے معنی ہے صحیفہ، اسکرپچر، گرنتھ، ڈیوائن بک، اسے زبور کہتے ہیں. اس کا نام بھی تھا اس کتاب کا. ہم یہاں پہ دونوں معنی رکھ سکتے ہیں کہ وہاں زبور میں ہم نے لکھ دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس میں یہ بات تھی. اور یہ بھی کہ یہ ہم نے اسکرپچر میں اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھ دیا ہے، یہ طے کر دیا ہے فائنل ذکر کے یاد دہانی کے بعد، ریمائنڈر کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زمین میں پاور تو انہیں ملے گی جو صالح ہوں گے، جو میرے وہ بندے ہوں گے جو صالح ہوں گے. صالح کون ہوتا ہے؟ لفظ نیکی سے خالی اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. وہ ٹھیک ہے نیک کو کہتے ہیں، نیکی کیا ہے؟ اب آپ سے پوچھیں نیک کیا ہے صاحب؟ وہ جو اچھا کرے. نیکی اچھا کیا ہے؟ صالح ہے، یہ لفظ بنا ہے صلح سے، اسی لفظ سے بنا ہے صلاحیت. صلاحیت جو ہے وہ اسی سے بنا ہے. وہ بندے جو اپنے صحیح صلاحیتوں سے بھرپور کام لیں گے، یہ ہے اصل نیکی. اس سے جو اچھے نتیجے نکلتے ہیں وہ اچھے نتیجے ہوتے ہیں اور اسے نیکی کہتے ہیں، جو اچھا عمل سامنے آتا ہے.
صلاحیت سے جیسا کام لینا چاہیے ویسا کام لینا، اس سے جو عمل نکل کے آتا ہے وہ نیک عمل ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکی کہتے ہیں. کہ زمین کی وراثت، زمین جو ہے یعنی اس کی وراثت انہیں ملے گی میرے ان بندوں کو جو یہ باصلاحیت کام کریں گے، جو نیکی والے، جو نیک ہوں گے. تو نیک کا اصل مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، جو عربی میں جو لفظ صالح ہے. تو یہ ضابطہ ہوا کہ ہم نے تو یہ طے کر دیا تھا کہ وہ اگر صالح ہوں گے تو پاور ملے گی، صالح نہیں ہوں گے تو نہیں ملے گی. انہوں نے اگر باصلاحیت کام کیے تو پاور ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. دنیا کے اندر آپ کو جہاں پاور نظر آ رہی ہے وہاں پر اسی اصول کے مطابق ہے، اور جن سے پاور چھنی ہوئی ہے ان سے اسی اصول کے مطابق چھنی ہوئی ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی ہوگے سب سے اوپر، دوسروں سے سب سے اوپر. اعلون، اعلیٰ، علا، بلندی کے اوپر سب سے تم ہوگے. شرط یہ ہے کہ یہ سب تقدیر کی تفصیل چل رہی ہے. ولا بھرا پڑا ہے قرآن اس کے لیے. ولا تہنوا، تھکنا مت، بیٹھ مت جانا، ہمت مت ہارنا، پست مت ہونا. ولا تحزنوا، اب پھر ڈپریشن ہو گیا اس سے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں. کئی بار تو کر چکے ہیں کوشش، کچھ بھی نہیں ہوتا. تم نے صحیح نہیں کی تھی کوششیں، وہ خالی لیپ اپ ہوتی تھی، اس میں تمہارے رہ گئی تھی غلطیاں جس کی وجہ سے پھر کچھ نہیں ہوا تھا. تو یہ تمہارے اندر ڈپریشن نہیں ہے، حزن ہوتا ہے اندر سے. انسان کے اندر کی کیفیت جو ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں، رنج اور غم. تو یہ تمہارے اندر کیفیت پیدا نہیں ہو جانی چاہیے کہ کچھ نہیں ہو رہا. اسے پھر انالائز کرو کہ کہاں غلطی ہوئی تھی. تھکنا مت، ٹھہرنا مت، ہمت مت ہارنا. وانتم، یہ کرو گے تو اوپر آ جاؤ گے. انتم العالون. تو یہ سب تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ کرو گے تو ایسا ہوگا، نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس اصول کو مانتے ہو، اگر اللہ کے بنائے ہوئے جو اللہ نے قانون بتائے اس میں ایمان رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، یہ بتا دیا قانون، یہ کرو گے تو اوپر آ جاؤ گے سب کے. ورنہ کہیں تھک کر تم بیٹھ گئے دوسرے اوپر آ جائیں گے. ہمت ہار گئے، تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا. تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارا تو مقدر ہی پھوٹا ہوا تھا. سورہ نور کی آیت نمبر 55. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. زمین میں ہم ان کو لے کر آئیں گے دوسروں کے بعد، اوپر انہیں لائیں گے. زمین کے اندر جن کے تم میں سے جو ایمان والے، کا مطلب بھی یہ ہوا کہ ایمان ہے ہی تب کہ اللہ نے جو کچھ بتایا وہ سب کو مانتے ہوں. اب یہ تو ایمان کا مطلب خالی لا الہ الا اللہ کہنا، اسے پڑھنے وہ کہتے ہیں. کہا کہ یہ، اور پھر وہ عمل میں بھی آ جائے، وہ عمل تمہارے باصلاحیت ہو، عمل الصالحات. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں پاور دیں گے. یہ کرو گے تو ملے گا، نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. یہ سب تقدیر چل رہی ہے. تو سب کے ضابطے، یہ ساری چیزیں پورے قرآن شریف کے اندر ہے کہ یہ تمہارے عمل کے ساتھ میں سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے. آخری نتیجہ وہ ریزلٹس اللہ نے جو سیٹ بنائے ہوئے اس میں ہیں، بہت سے ریزلٹس ہیں، بہت سے کہ ان کاموں کے اگر کے ساتھ میں انسان اپنے لیے جو چھانٹتا چلا جائے وہ باقی ہٹتے چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو گرافیکلی سمجھایا تھا دکھا کر، فگر بنا کے. وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں اور اپنے رزلٹ کو اپنے لیے وہ چھانٹتا چلا جاتا ہے. وہ تقدیر ہے جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے. تقدیر اور تھی پہلے سے لکھی ہوئی، وہ ہٹ گئی، ایریز ہو گئی، وہ ڈیلیٹ ہو گئی، وہ انسان نے خود کروا لی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. آگے عزت کے ضابطے تو جو مانے اس اللہ کے قانون کو، پہلے جو کچھ جتنے اصول بتائے ہیں اس کو واقعی دل سے ماننے والا تو ہو، عزت ملے گی. اور عزت آپ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں اپنی زبان میں عزت آنر کو کہتے ہیں، سمان کو کہتے ہیں نا. یہ عربی میں عزیز کہتے ہیں طاقتور کو، جس کے پاس طاقت ہو، اس طاقت سے عزت آتی ہے. جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کو سمان دیتے ہیں. یہ دونوں لفظ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں کہ ساری قوت اور طاقت، اور پھر اس کے ساتھ جو سمان، اس کے ساتھ جو آنر اور عزت جو ساتھ میں جڑا ہوا ہے، وہ اصل میں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وللہ، اللہ کے لیے ہے کا مطلب اللہ کے قانون کے مطابق ہی ملے گی. ولی رسول ہی، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی، اس کے لیے ہے. وللمؤمنین، تم ان اصولوں کو مانو گے، ایمان لاؤ گے تو ملے گی. تو یہ ایڈیشنل حصہ تھا، اضافی، اس کی تفصیل کا.
جو بہت اسپیسیفک، بہت خاص ان الفاظ کو جہاں بہت زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے اور جہاں پر کیوں ترجمے ہمارے پاس ایسے لے لیے جاتے ہیں قرآن ہی کی جو دوسری آیات سے ٹکرا رہے ہیں، ان کی تفصیلات بتانے کے بعد یہ میں نے مثالوں میں اتنا اور لے لیا، تو قرآن تو بھرا پڑا ہے اس سارے اگر کے ساتھ میں، اور یہ اس اگر کے ساتھ میں ساری تقدیر اللہ کے پاس سے پہلے سے طے ہے۔ اور میں پھر اس کا خلاصہ آخری پھر میں بتا دوں، ایک جملے کے اندر، دو جملوں کے اندر، اللہ کا علم اور چیز ہے، اور اللہ کے علم کی بنیاد پر تمہارا حساب نہیں ہوگا، تمہارا حساب تمہارے عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ تم عمل کیا کر رہے ہو اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ کا جو علم ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم یہ ہے کہ جیسے کسی ٹیچر نے کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہا کہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا، تو اپنے اس علم کی بنیاد پہ اسے فیل نہیں کرتا چلا جائے گا، وہ فیل ہوتا چلا جائے گا اپنے عمل کی بنیاد پر۔ ٹیچر کا ایسٹیمیٹ ہے یہ، اس کو دیکھنے کے بعد کہ یہ پاس نہیں ہو پائے گا، یہ ہے ہی ایسا کہ نہیں، کبھی نہیں کرے گا، وہ اس ٹیچر کا ایسٹیمیٹ غلط ہو سکتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرے کہ جان کر فیل کر دے، جب یہ اچھا کرے تب بھی فیل کر دے، یہ عمل اپنا بدل لے، پاس ہو جائے گا۔ ٹیچر کا علم غلط ہو جائے گا، اللہ کا علم غلط نہیں ہوتا۔ یہ ٹیچر کا ایسٹیمیٹ اندازہ تھا، وہ اللہ کا ایسٹیمیٹ اندازہ ہے، وہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیچر کا جب 90%، 95% ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کا 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ اس کو معلوم ہو جانا کہ یہ کرے گا، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کو وہ جان بوجھ کر غلط راستے پر نہیں ڈالے گا، جان بوجھ کر اس کا کچھ کھینچے گا نہیں، جان بوجھ کر اسے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے تو بہت سے سیٹ بنا دیے ہیں، یہ اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے حصے کو سلیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، کرے گا کیا یہ؟ اگر پہلے سے معلوم ہے تو ٹوک کیوں نہیں دیا؟ بس آخری سوال یہی آتے ہیں اس کے اندر، سب پہلے سے معلوم تھا نا، اس نے کہیں دخل نہیں دیا عمل کے اندر، کسی جگہ وہ عمل اس کے اندر شامل نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے چلا دے گا۔ ہدایت کہتے ہی اسے ہاتھ پکڑ کے چلانے کو نہیں، راستہ بتا دینا، تو پہلے ہی سے کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو منشا تھی اس کی، یہ تو اس نے باقی مخلوقات کے ساتھ کیا ہے، یہ اس نے زمین و آسمان کے ساتھ کیا ہے، یہ اس نے کہکشاؤں کے ساتھ میں، اور گلیکسیز کے ساتھ میں، اور پہاڑوں کے ساتھ میں، اور ندیوں کے ساتھ میں، اور دریاؤں کے ساتھ کیا ہے کہ جیسا اس نے طے کر دیا وہ ویسے ہی کرتے رہیں گے۔ اس کو ایک ایسی مخلوق، اس کی مشیت تھی، اس کی رضا تھی کہ ایک ایسی مخلوق بھی ہو جہاں چوائس اس کے ہاتھ میں دے دوں، اس نے وہ کریٹ کی، اس کی تقدیر لکھ دی۔ اب کوئی بات کو یہ نہ کہے کہ یہ تو آپ نے کر دیا، تو اس کے عمل سامنے رکھ دیے جائیں گے کہ ہم نے نہیں کیا تھا، تم نے کیا تھا۔ اس نے چاہا یہ تھا، یہ تو جگہ جگہ آئی، اس میں بھی آئی تھی، ان درس کے اندر بھی، تقدیر والے درس میں قرآن نے کہا کہ اللہ اگر چاہتا تو سب ایمان لانے والے بنا کر پیدا نہیں کر دیتا، تو سب، یہ اس کی مشیت نہیں تھی، یہ تو باقی ساری انسان کو چھوڑ کر بائی چوائس نہیں، بائی کمپلشن، بائی فورس باقی ساری کائنات مومن ہے، وہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا کر رہی ہے۔ اللہ چاہتا تو تمہیں بھی ایسے ہی بنا دیتا، لیکن ایک مخلوق اسے اس سے مختلف لینی تھی کہ جہاں تمہارے عمل کی وجہ سے ہو ایسا۔ اب صاحب اگر یہ بیچ کا حصہ ڈراپ کر دیتا، اچھا پہلے سے معلوم ہے نا کہ یہ تو جہنم کو لے لے گا اپنے لیے، جب اس نے بنا لیا، اس کی سب اندر کی سب صفات کو جانتا ہے، کدھر چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، اس نے یہ تخلیق کیا جو انسان نے خود اپنے لیے کون کون سا راستہ چوز کرتا جائے گا، یہ اس کا آگے کا علم ہے۔ اگر اس کی بنیاد پر وہ ڈائریکٹ دے دیتا جنت اور جہنم تو انصاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر کوئی اگر کسی قاتل کو بھی فوراً پھانسی نہیں دی جاتی، انصاف یہ ہوتا ہے کہ پہلے عدالت میں پیش کیا جائے، پھر بتایا جائے کہ یہ تم نے کیا تھا، پھر ثبوت، پھر کھلی عدالت میں، وہ بھی بند کمرے میں نہیں، کھلی عدالت میں سب چیزیں سامنے رکھ دیا، فیصلہ تو پہلے سے معلوم ہے اگر انصاف ہوگا تو۔ اگر یہاں کی طرح یہ کہیں ہٹ دھرمیاں، زیادتیاں، کوئی کسی جگہ کوئی فیورٹزم اور کہیں سے کوئی سفارش آ جانا نہیں ہوگا، تو لوگوں کو فیصلہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس نے یہ عمل کیا تھا جو سب کی نظروں کے سامنے کیا تھا۔ لیکن وہ انصاف کا پروسیس پورا ہونے کے بعد ہوگا، پورا موقع دے دیا جائے گا۔ یہاں پر تو سب کو معلوم ہے، بہت سے عمل ایسے جو دوسروں کو نہیں معلوم، کہہ رہے صاحب یہ کیسے قاتل ہو سکتا ہے، تو پوری انصاف کا کھلی عدالت میں پورا موقع دیا جائے گا، سارے ثبوتوں کے بعد آخر طے ہو جائے کہ دیکھو یہ ہوا تھا، اب تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے۔
تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ حساب ہوگا اور سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور سامنے رکھ دی جائیں گی، لیکن ان اعمال کو تمہارے اللہ نے طے نہیں کیا۔ رزلٹ اس کے علم میں آ جانا دوسری بات ہے، اس رزلٹ کو اس نے طے نہیں کیا، اس نے تو کروڑوں اربوں قسم کے سیٹ رکھے تھے رزلٹس کے، ان رزلٹس میں سے تم اپنے لیے کون سا لے کر چل رہے ہو؟ اپنے عمل کی بنیاد پہ تو تمہارا حساب تمہارے عمل کی بنیاد پر ہوگا، جس میں تمہیں پورا اختیار ہے، اس کو اس نے اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا ہے۔ اس کے علم کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ دینا اس نے مقرر کر دیا تھا، تو اس نے تو اور بہت سے سیٹ بھی مقرر کیے تھے، تم نے نہیں لیے، تم نے اپنے لیے اس سیٹ کو فائنل کر لیا۔ یہ تقدیر ہے، اس تقدیر کے ضابطے ہیں، اس کے سدھانت ہیں، اس کے اصول ہیں، وہ بہت سے، اور قرآن شریف بھرا پڑا ہے ان اصولوں سے جو بہت واضح ہیں۔ اس کے بعد بھی ذہن الجھتے ہیں، وہ ذہن الجھتے ہیں اس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض وہ روایات جو درمیان میں شامل ہو گئی، بعض وہ ہیں کہ جن سے اگر الگ سے سمجھیں تو مطلب میں نے درمیان میں سمجھائی تھی، الگ سے ہم سنیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی وہی کہہ رہی کہ سب اللہ نے پہلے سے مقرر ہی کر دیا تھا ہمارے عمل کو، پھر ایک ایک کر کے الگ الگ ٹکڑے کو میں نے پورا سمجھایا تھا اس کے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے اور اس کا اصل میں اس حدیث کا یہ مطلب تھا۔ بعض وہ بھی ہیں کہ جن کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس قرآن جو اصول بتا رہا ہے ان کی روشنی میں اسے نہیں کر سکتے، اسے چھوڑ دیجئے، اس وقت تک چھوڑے رکھیے جب تک آپ اسے قرآن کے مطابق اس کا ایکسپلینیشن کچھ نہ ہو جائے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کی بنیاد پر قرآن کی بعض آیات کے ترجمے بدل دیں، اور ایسے بدل دیں کہ حدیثوں سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں ہوتی کہ قرآن کی دو آیات ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ جائیں، ہم نے ایسے کوئی تشریح کر دی۔ تو یہاں پر آپ ایسا نہیں کریں گے، کہ ہوا یہاں پر یہی ہے کہ بہت سی جگہوں پر قرآن کی بہت سی آیات کے ہم نے ترجمے یا مفہوم وہ لے لیے جو قرآن کے دوسرے حصوں سے، جو قرآن کی محکم آیات ہیں جو صاف لفظوں میں کہہ رہی ہیں، جس سے دنیا میں ہر ایک وہی مطلب سمجھے گا، اس سے جو خود ان لوگوں نے بھی اس کا مطلب وہی لیا ہے، اور دوسری جگہ کچھ آیات کا مطلب وہ کر دیتے ہیں جو آپس میں ٹکراتا ہے، تو پھر مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ تمہارے لیے مسئلہ الجھ جانا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کبھی سلجھ جائے گا، لیکن اصل بات تو یہ کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ قرآن شریف کے اندر تم نے کنٹرڈکشن یا تضاد پیدا کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی کوئی دو آیتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی، تضاد نہیں ہوتا اللہ کے کلام کے اندر۔ یہ تضاد ذہنوں کے اندر اس کی وجہ سے پیدا ہو گیا، اور یہ ہر قوم کے اندر یہ شیطان نے تقدیر کے فلسفے میں الجھایا ہے، یہ بھاگ کے معاملے میں الجھایا، یا ہر قوم کو اور ہر نسل کو درمیان میں جتنی گزری ان سب کو، پھر یہ بھی الجھے ہوئے کہ جن کا کلام اللہ کا کلام جن کے پاس محفوظ ہے، بالکل سیف ہے، یہ بھی الجھ گئے۔ تو یہ تو کم از کم نہ الجھتے، یہ ان کو پچھلوں کو ٹھیک کرتے، خود اپنے ذہنوں کو صاف رکھتے اور واضح رکھتے۔ اس کو میں نے بہت زیادہ تشریح سے لے لیا، اس ایک آیت میں 3 مرتبہ، آیت کے ایک حصے کے اندر یہ 3 درس گئے، اس لیے کہ یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن کے اندر واضح نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ میں لیا، اور انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو اب ہم اس آیت کے آگے چلیں گے۔ سبحان ربک، الحمدللہ۔